شمالی کوریا نے ایران کے نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور ساتھ ہی نئے میزائلوں کا تجربہ بھی کیا ہے۔ آج ٹرینڈنگ میں اسی پہ بات کریں گے۔ شمالی کوریا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایرانی مجلس خبرگان کی جانب سے انقلاب اسلامی کے نئے رہنما کے انتخاب کے حالیہ سرکاری اعلان کے حوالے سے ہم ایرانی عوام کے اس حق اور فیصلے کا احترام کرتے ہیں کہ وہ اپنے سپریم لیڈر کا انتخاب کریں۔ یہ بیان ان کے جنگی جہاز چو ہیون سے اسٹریٹجک کروز میزائل کے ایک اور تجربے کے بعد آیا۔ یہ اسی جنگی جہاز سے ہے جو کہ ایک ہفتہ پہلے ایک اور تجربے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ شمالی کوریا اس جہاز کو اپنی بحری طاقت بڑھانے اور سمندر سے حملہ کرنے کی صلاحیت کے لیے اہم سمجھتا ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ ملک کے لیے ایک مضبوط اور قابل اعتماد جوہری دفاعی صلاحیت برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ امریکہ کئی دہائیوں سے شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل پروگرام کو محدود کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پیونگ یانگ کا موقف ہے کہ یہ ہتھیار ممکنہ حملے کے دفاع کے لیے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے حملوں میں ایران کی بحریہ تقریباً تباہ ہو گئی ہے اور ایران کی جوابی کارروائی کی صلاحیت کو بری طرح کمزور کر دیا گیا ہے، لیکن ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر ڈرونز کے حملے بظاہر جاری ہیں۔ حالیہ حملوں میں ایران کے کن مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ایران کی جواب دینے کی کتنی صلاحیت باقی ہے؟ پال ایڈمز کی یہ رپورٹ دیکھیے جو پیش کر رہے ہیں سمیت ککرو۔ امریکہ نے جسے آپریشن ایپک فیوری کا نام دیا ہے وہ بے رحمانہ رہی ہے۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ یہ اپنے اہداف حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔ پہلا، ان کے میزائلوں کے ذخیرے، میزائل لانچرز اور ان کی دفاعی صنعتی بنیاد کو تباہ کرنا، میزائل اور انہیں بنانے کی صلاحیت۔ دوسرا، ان کی نیوی کو تباہ کرنا، اور تیسرا، ایران کو ہمیشہ کے لیے ایٹمی ہتھیاروں سے روکنا۔ جنگ کے شروع میں اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا، یا وہ جو پچھلے سال کی مختصر جنگ کے بعد باقی بچا تھا۔ اب تک دونوں مل کر 5000 سے زائد حملے کر چکے ہیں۔ انہوں نے پورے ملک میں اہداف کو نشانہ بنایا ہے، زیادہ تر مغرب، جنوب اور وسط میں، اور وہ کئی اہم اہداف پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ ایران کے بیلسٹک میسائلز کا ذخیرہ اور لانچرز اہم ہدف رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برز جان میں اس میسائل بیس کے گوداموں کو کس طرح نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہ ڈرونز اور انہیں بنانے والی فیکٹریز کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ اہواز میں ایک ڈرون بیس ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایرانی نیوی کے ایک بڑے حصے اور اس کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے۔ یہاں آپ بشیر کی بندرگاہ پر ہونے والے نقصان کو دیکھ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایران کی قیادت بھی ایک ہدف ہے۔ پہلے ہی دن انہوں نے تہران میں ایرانی لیڈر اور ان کے کئی اعلیٰ حکام کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کا زیادہ تر حصہ انتہائی مربوط رہا ہے، لیکن کچھ حملے جیسے کہ اسرائیل کا ایران کے 30 آئل ڈیپوز پر حملہ ایسا نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تہران پر چھائے سیاہ دھوئیں کے بادلوں کو دیکھ کر واشنگٹن کو مایوسی ہوئی، لیکن ایران کے پاس اب بھی پتے باقی ہیں۔ امریکہ اس کے تقریباً 50 بحری جہاز ڈبو چکا ہے، جن میں شری لنکا کے ساحل کے قریب ٹورپیڈو کیا گیا ایک جہاز بھی شامل ہے۔ لیکن آبنائے ہارموز میں بحری جہازوں پر حملوں کی دھمکیوں کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم جہاز دنیا کی اس اہم ترین آبی گزرگاہ سے گزرنے کی ہمت کر رہے ہیں۔ مائنز کے علاوہ ایران کے پاس درجنوں چھوٹی تیز رفتار کشتیاں ہیں جنہوں نے ماضی میں تباہی مچائی تھی۔ وہ اب بھی ایک چیلنج ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہم ایسا کرنے کے لیے فوجی حالات سازگار بنانے کے اختیار کا جائزہ لیں گے۔ وزیر دفاع اور صدر کے پاس یہ رپورٹ لے کر جائیں گے کہ کن وسائل کی ضرورت ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول کیسا ہونا چاہیے اور خطرات کیا ہیں۔ ایران کے ڈرون اور میسائل حملے کم ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ختم ہو رہے ہوں یا شاید وہ انہیں روک کر رکھے ہوں۔ اتنا نقصان ہونے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی فتح کا اعلان نہیں کر پایا ہے۔